الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بنی اسرائیل کی انواع خمسہ کا بیان شروع ہے۔ ان میں ولما جاءہم یہ نوع خامس، پانچویں نو۔ چوتھی نو کے اندر یہ تھا کہ موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد نے بعض پیغمبروں کو قتل کیا، یہاں تک نوبت پہنچائی۔ اب نوع خامس میں آئے گا موجودہ بنی اسرائیل بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، جس طرح ان کے آباء و اجداد نے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی اور بعض پیغمبروں کو قتل تک کر دیا تھا۔ موجودہ بنی اسرائیل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ نوع خامس۔ نوع خامس میں موجودہ زمانے کے بنی اسرائیلوں کا رسول پاک کی تکذیب کرنا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ، یہ اعتقاد قبل از بعثت، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا اعتقاد بعد بعثت، جب آ گئی ان کے پاس کتاب۔ یہ کتاب ان کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، مراد اس سے قرآن پاک۔ جب ان کے پاس قرآن پاک والی کتاب آ گئی جو عظیم الشان کتاب ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ یہ قرآن تورات کی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب ان کے پاس آ گیا وہ جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ استفتح یستفتح بمعنی فتح، اور فتح علیہ اس کا معنی ہوتا ہے علمہ ووقفہ، تو اب معنی بنے گا وہ اس سے پہلے بتایا کرتے تھے، یستفتحون بتایا کرتے تھے کافروں کو۔ کیا بتایا کرتے تھے؟ کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، ہم اس آخری پیغمبر کے ساتھ ہو کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ یہ یستفتحون باب استفعال بمعنی ثلاثی مجرد کے ہے، بمعنی ثلاثی مجرد کے، اور اس کا معنی ہے بتانا، جس طرح اوپر گزر چکا ہے۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، فتح اللہ جو اللہ نے تم کو بتایا ہے وہ تم آگے ان کو بتاتے ہو۔ تو یہاں بھی یستفتحون بتانا، وہ اس سے پہلے بتایا کرتے تھے کافروں کو، بتایا کرتے تھے کافروں کو۔ کیا بتایا کرتے تھے؟ کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔
اب یہ عقیدہ ہے بنی اسرائیل کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، اعتقاد یہود قبل از بعثت، فلما جاءہم ما عرفوا، یہ اعتقاد یہود بعد از بعثت، جب وہ پیغمبر آ گیا، وہ قرآن آ گیا، جب وہ پیغمبر آ گیا، عرفوا، جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا۔ جس چیز کے حق ہونے کو یہ جانتے تھے، اب اس چیز کا انکار کر دیا۔ یہ لفظ ما عرفوا وضع المظہر لبیان کمال مکابرتہم، یہ ما عرفوا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا جاء کا، حالانکہ جا کے اندر ضمیری فاعل کافی تھی کہ آ گیا وہ پیغمبر، لیکن اس پیغمبر کی بجائے ما عرفوا اسم ظاہر کا صیغہ استعمال کیا گیا، بتانے کے لیے ان کے تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے، لبیان کمال مکابراتہم، روح المعانی، کہ یہ بڑے متکبر ہیں۔ وہ پیغمبر جس پیغمبر کے سچ ہونے کا ان کو یقین ہے، جس پیغمبر کو یہ پہچانتے ہیں، جب وہ پیغمبر آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الظالمین، بس اللہ کی لعنت کافروں پر، فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اب علی الکافرین میں بھی وضع المضر ہے، لعنت اللہ علیہم کافی تھا، علیہم کی بجائے علی الکافرین، ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر لایا گیا، وضع المظہر لبیان العلت، علت کو بیان کرنے کے لیے کہ ان پر لعنت کیوں ہے، بوجہ ان کے کفر کے، ان پر لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب یہ دو ان کے عقیدے آ گئے، ایک عقیدہ قبل از بعثت، دوسرا عقیدہ بعد از بعثت۔ ان دونوں کا تعلق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لما جاءہم کتاب من عند اللہ، اس کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور وکانوا من قبل، اس کا تعلق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں اللہ پاک ان کے دو معاملے ذکر کر رہا ہے، ایک معاملہ مع کتاب، وہ لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقون، یہ ایک معاملہ مع کتاب مصدق، دوسرا معاملہ مع الرسول، یہ کانوا من قبل سے معاملہ مع الرسول، کتاب کے ساتھ ان کا معاملہ ایک، رسول کے ساتھ معاملہ دو، پھر رسول کے ساتھ معاملے میں ان کے دو عقیدے، ایک عقیدہ بعثت نبوی سے پہلے کا، ایک عقیدہ بعثت نبوی کے بعد کا۔ پہلا عقیدہ اور تھا، بعد میں عقیدہ اور ہو گیا، یہ بدل گیا عقیدہ ان کا۔ کیوں بدل گیا وہ آگے بجا رہی ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بئس ما، تتمہ نوع خامس، بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، ان یکفروا، یہ کہ کفر کرتے ہیں وہ ما انزل اللہ کے ساتھ، اب جانوں کو بیچ ڈالا اور کفر کو لے لیا، جان دے دی اور اس کے بدلے میں کفر لے لیا۔ پہلے کہتے تھے کہ حق ہے، پھر بعد میں انکار کرنے لگے۔ یہ کیوں انہوں نے کیا؟ بغیاً، یہ سبب انکار، سبب انکار کہ یہ تبدیلی جو پیدا ہوئی تو کیوں پیدا ہوئی؟ واسطے بغاوت اور حسد کے، اس بات پر کہ اللہ نازل کرے اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اللہ جس پر چاہے، بنی اسماعیل پر چاہے وہی بھیج دے، یا بنی اسرائیل پر چاہے وہی بھیج دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کہنے لگے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل میں وہی کیوں چلی گئی، پیغمبری کیوں چلی گئی؟
اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، ان کے عقیدے میں تبدیلی آئی بوجہ حسد کے۔ تو یہ گویا کہ 3 سوالوں کا جواب ہے۔ کانوا من قبلوں سے یہودیوں کا رسول پاک کے مبعوث ہونے سے پہلے عقیدہ کیا تھا، یہ کانوا من قبلوں سے اس کا جواب۔ رسول پاک کے بعثت کے بعد عقیدہ کیا تھا، فلما جاءہم، یہ تبدیلی کیوں ہوئی، بغیاً حسداً۔ تینوں سوالوں کا جواب آ گیا، اور یہ 2 معاملے آ گئے، ایک معاملہ قرآن پاک کے ساتھ اور ایک معاملہ رسول پاک کے ساتھ۔ کتاب جو قرآن پاک عظمت والی ہے اس کا بھی انکار کر دیا، رسول پاک کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس مستحق ہوئے وہ 7 غضب کے اوپر غضب کے۔ یہ ثمرہ کفر و حسد، ثمرہ کفر و حسد، نبی کا کفر، کتاب کا کفر، اور یہ کفر کیوں، حسد کی وجہ سے۔ اب ان دونوں چیزوں کا انجام ثمرہ کفر و حسد۔ فباؤوا بغضب علی غضب، مستحق ہوئے غضب کے اوپر غضب کے۔ پہلا غضب کفر والا، دوسرا غضب حسد والا۔ ایک یہاں پہلا غضب عبادت عجل والا، اور دوسرا غضب کفر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پہلا غضب کفر انجیل والا اور دوسرا غضب کفر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ یہاں تقصیر مراد ہے، تقصیر کہ بہت زیادہ انہوں نے غلط کام کیے، بہت زیادہ غضب کے مستحق ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن، کافروں کے لیے عذاب ہے۔ یہ ولہم کی بجائے للکافرین، یہ اسم ظاہر لایا گیا ضمیر کی جگہ پر علت کو بیان کرنے کے لیے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا ہے، مہین، ذلیل کرنے والا۔ مسلمان گناہگار کو اگر عذاب ہو جائے تو وہ عذاب ہوتا ہے تطہیر کرنے والا، ان کے لیے جو عذاب ہے یہ عذاب ہے اہانت کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ یہ 5ویں نو اور 5ویں نو کا تتمہ آیا۔ اب یہ بالکل صاف جو آیت کا معنی تھا آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یہاں ایک تفسیر کی گئی ہے کہ وہ فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر، بس اتنا لفظ قرآن پاک میں ہے، لیکن آگے تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کی تو پھر معنی اور زیادہ بگڑ گیا۔ جی فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، کس طرح؟ جی رسول پاک کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، رسول پاک کا وسیلہ پیش کر کے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یستفتحون، اب یہاں پر اگر فتح کی دعا مانگنی مراد لی جائے، یستفتحون فتح کی دعا مانگا کرتے تھے کافروں پر، بس اتنا لفظ ہے، یہاں کوئی توسل وسیلے کا لفظ نہیں ہے، لیکن ساتھ ایک تفسیر کو لگایا گیا، تفسیر کو لگا کر پھر آیت کا معنی کیا گیا، تو وہ آیت کا معنی نہیں ہوگا، وہ اس تفسیر کا معنی ہے جو تفسیر کی گئی ہے۔ تفسیر کرنے والے نے تفسیر کی کہ فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، کس طرح؟ بے حق نبی کا، بے حق نبی کا، رسول پاک کے حق کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، رسول پاک کا وسیلہ پیش کر کے بے حق نبی کا لفظ استعمال کر کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہی جو تفسیر کی گئی ہے۔ اب آیت میں تو یہ مسئلہ نہیں، یہ وہ جو آگے تفسیر کی گئی ہے اس میں ہے، لیکن کہنے والے یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے جی قرآن سے یہ مسئلہ ثابت ہے، حالانکہ قرآن پاک میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو توسل کے جواز کے لیے، توسل بالذات کہ کسی ذات کا وسیلہ پیش کیا جائے، توسل بالاعمال وہ سب کے ہاں درست ہے۔ اپنے عمل انسان پیش کرے، اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ عمل تجھے مقبول ہے تو میرا فلاں کام کر دے،
اپنے اعمال کو بطور توسل کے پیش کرنا، تمام اہل سنت اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ اسی طرح توسل بالحی، زندہ آدمی سے دعا کرانا، زندہ آدمی سے دعا کرانا، اس پہ بھی تمام اہل سنت متفق ہیں۔ ایک ہے توسل مردوں سے، اسلاف صالحین میں، صحابہ تابعین میں، خیر القرون میں مردوں سے توسل کا قائل کوئی نہیں ہے۔ توسل بالاموات، کہ مردوں کو کہا جائے تم ہمارے لیے دعا کرو، یہ بالکل ایک بدعت کبیحہ مستحدثہ ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی وہ لکھتے ہیں کہ 4 ائمہ میں سے کسی امام کا یہ مسلک نہیں ہے کہ کسی مردے سے دعا کرائی جائے، یہ توسل بالاموات 4 ائمہ میں سے کسی امام کا مسلک نہیں، صحابہ میں سے کسی صحابی کا، تابعین میں سے کسی تابعی کا، تبع تابعین میں سے کسی تبع تابعی کا، خیر القرون میں کسی کا یہ مسلک ہے ہی نہیں۔ تو لکھتے ہیں اس لیے اگر کوئی آدمی مردے کو پکارتا ہے، اس کو کہتا ہے تو میرے لیے دعا کر، تو یہ بدعت کبیحہ مستحدثہ ذریعہ شرک بنے گی۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، ان حضرات نے بھی لکھا، بہرحال وہ حنبلی مسلک کے ہیں۔ ہمارے حنفی مسلک کے سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں انہوں نے 1-2 جگہ پر اس بات کی بحث چھیڑی ہے۔ تو یہ توسل بالمیت، توسل بالاموات، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چوتھی صورت ہے توسل بحق فلاں، توسل بحق فلاں، کسی کے حق کو پیش کیا جائے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں، ہدایہ وغیرہ میں سب لکھا ہوا ہے کہ یوں بحق فلاں کا توسل غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ آدمی کہے بحق محمد، بحق نبی، بحق نوح، بحق ابراہیم، ان میں سے کسی کا کوئی حق نہیں اللہ پر، اس لیے بحق فلاں کے ساتھ وسیلہ پیش کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح باقی توسل کی صورتیں کہ فلاں کے واسطے سے یہ کام کر، فلاں کے طفیل سے یہ کام کر، فلاں کے محابے سے یہ کام کر، ان چیزوں میں سے کوئی چیز خیر القرون میں ثابت نہیں ہے۔ جب خیر القرون میں ان میں سے کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے تو ایسا انداز اختیار کرنا غلط ہوگا۔ ایسا انداز قرآن والی دعاؤں کے خلاف ہے، حدیث والی دعاؤں کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر یستفتحون کا یہ معنی کہ بحق نبی کا، ہم تیرے نبی کے حق کا وسیلہ پیش کرتی ہیں، اس سے تو ہمیں فتح عطا فرما، وہ آخری پیغمبر مبعوث فرما، اس کے ساتھ ہم ملیں، کافروں کا مقابلہ کریں، تو ہمیں فتح عطا فرما۔ اب یہاں پر یہ تفسیر، یہ سدی کبیر کی تفسیر ہے، کسی صحابی کی نہیں، بات سمجھے، کسی تابعی کی نہیں، کسی تبع تابعی کی نہیں، یہ سدی کبیر وہی جو پہلے سن چکے شیخین کو جو گالیاں دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نام لے کر سب و شتم کیا کرتا تھا۔ پرلے درجے کا رافضی راوی تھا، شیعہ راوی تھا۔ اب ایسا راوی کوئی مانا کرے شیعہ راوی، شیخین کا دشمن راوی، شیخین کو گالیاں دینے والا راوی، تو ایسے آدمی کی روایت وہی مان سکتا ہے جو صحابہ کا دشمن ہو۔ بات سمجھے؟ تو یہ روایت غلط ہے۔ یستفتحون، اس میں جو توسل کی روایت پیش کی جاتی ہے، اس روایت کا راوی سدی کبیر ہے۔ چلو جی، یہاں پر مولانا سرفراز صاحب نے ایک تو یہ روایت
پیش کر کے کہا کہ قرآن سے وسیلہ ثابت. لو جی قرآن سے ثابت. بھئی قرآن سے کہاں ثابت ہو گیا؟ یہ تو سدی کبیر کی جھوٹی روایت سے ثابت ہوا. قرآن سے ثابت نہیں. کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ سدی کبیر کی جھوٹی روایت سے. تو خامخواہ دھوکہ دینے کے لیے اب کوئی کہے جی قرآن سے ثابت، تو یہ انداز کم از کم عالمانہ انداز نہیں ہے. اگلی بات سمجھو، مولانا سرفراز صاحب نے یہاں پر دوسرا اور دھوکہ دینے کا ایک انداز اختیار کیا. وہ یہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب تھے نا، یہودی اہل کتاب، ان کا طریقہ تھا کہ وہ واسطہ وسیلہ پیش کر کے دعا کیا کرتے تھے. واسطہ وسیلہ پیش کر کے دعا کیا کرتے تھے، اور قرآن میں اس کا ذکر آ گیا یستفتحون. حالانکہ پہلے بتا چکا ہوں قرآن میں ذکر نہیں، سدی کی تفسیر میں ہے، لیکن انہوں نے ایک مفروضہ بنایا ہے کہ یہ قرآن میں ذکر ہے. اہل کتاب کا، یہودیوں کا یوں وسیلہ پیش کر کے دعا کرنا قرآن میں کے ہے جی، حالانکہ قرآن میں نہیں ہے، سدی کبیر کی تفسیر میں ہے. اب دوسرا دھوکہ دینے کا انداز اختیار کیا، جب قرآن میں ہے اور یہ ہم سے پہلے لوگوں کی جو شریعتیں ہیں ان کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے شرائع من قبلنا. شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے جو شریعتیں گزر چکی ہیں ان شریعتوں کا کوئی عمل پیش کیا جائے، قرآن میں ان شریعتوں کی کوئی بات نقل کی جائے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے، تو قانون لکھا ہے ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں کہ وہ شریعت ہمارے لیے بھی پھر شریعت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں یستفتحون آ گیا ہے، وسیلے سے وہ دعا کرتے تھے. اہل کتاب رسول پاک کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور یہ وسیلے سے دعا کرنا یہ پہلی شریعتوں میں ہے. شرائع من قبلنا، یہ پہلی شریعتوں میں ہے. اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، تردید نہیں کی. اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے اور تردید نہیں کی. اور پہلی شریعتوں کا کوئی قانون ذکر کیا جائے، کوئی عمل ذکر کیا جائے اور اس کی تردید نہ کی جائے تو وہ ہمارے لیے بھی قانون ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی وہ شریعت ہوتی ہے. لہذا یہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، ہمیں بھی توسل اور وسیلہ پیش کر کے دعا کرنا چاہیے. لو جواب سمجھو، یہ قانون اپنی جگہ پر درست ہے کہ پہلی شریعتوں میں سے کسی شریعت کا حکم اللہ ذکر کرے اور اس کی تردید نہ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے. یہ بات اتفاقی ہے. واقعتاً بات اسی طرح ہے. پہلی شریعتوں کے احکامات، مسائل، اعمال پہلی شریعتوں کے وہ اللہ ذکر کرے اور ان کی تردید نہ کرے تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ بات اپنے مقام پر درست ہے. ایک ہے شریعت و من قبلنا، شرائع و من قبلنا، اگلی بات سمجھو. اور ایک ہے اعمال و من قبلنا، اعمال و من قبلنا، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اپنے عمل، ان کے اپنے عمل. اگر ان کے عمل اللہ ذکر کرے کہ وہ یہ گندے کام کرتے تھے، یہ گندے کام کرتے تھے، یہ گندے کام کرتے تھے، پھر تردید نہ کی جائے تو آدمی کو یہ کہے دیا وہ عمل ہمارے لیے بھی شریعت ہے، ان پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے. پہلے زمانے کے لوگوں کی شریعت کے احکام ذکر کیے جائیں تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت، لیکن پہلے زمانے کے لوگوں کے اعمال ذکر کیے جائیں تو وہ اعمال ہمارے لیے شریعت نہیں ہے. اب یہاں پر یستفتحون، یہ شریعت و من قبلنا نہیں ہے، شرائع و من قبلنا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اعمال و من قبلنا. سمجھو یہ کیا ہے؟ اعمال و من قبلنا.
یہودیوں کا عمل ہے، اور یہودیوں کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ وہ بات سمجھے، یہ یہودیوں کا اپنا عمل ہے، یہ یہودیوں کی شریعت نہیں تھی، یہودیوں کی شریعت نہیں۔ شریعت ذکر کی جائے تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، لیکن یہودیوں کا عمل وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو الٹا اشارہ نکلے گا، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ یوں اس طرح توسل اور وسیلے پیش کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ ہاں، یہ کام ہے کس کا؟ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی وہ کرے جو اپنے آپ کو امت محمدیہ سے نکال کر یہودی بنائے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جواہر قرآن میں بے حق فلاں، اس کو ناجائز لکھا گیا ہے، جائز نہیں لکھا گیا۔ اچھا جی، اب یہاں یہ باریکی ذہن میں رکھنا، یستفتحون، ایک تو قرآن میں توسل کا ذکر نہیں، سدی کبیر کی تفسیر میں ذکر ہے۔ دوسرا، یہاں پر شرائع و من قبلنا کا ذکر نہیں ہے، اعمال و من قبلنا، یہودیوں کے اعمال، عمل کا ذکر ہے، اور یہودیوں کا عمل ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ چلو جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ 5 انواع ہو چکی ہیں بنی اسرائیل کی۔ اب انواع 5 کے بعد ایک قول باطل پر شکوہ۔ بنی اسرائیلیوں کا ایک باطل قول تھا جو وہ عام طور پہ پیش کیا کرتے تھے۔ اب اللہ پاک اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور شکوہ کے۔ وہ کہا یہ کرتے تھے، جو جی ہم پر نازل ہوئے ہیں احکام، شریعت، وہی ہم اس کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ ما انزل الینا جو ہوگا وہ تو ہم مانیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ پاک اس باطل قول کی تردید فرماتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، انواع 5 کے بعد یہود کے قول باطل کا شکوہ۔ جب انہیں کہا جائے آمنو بما انزل اللہ، قالوا تو کہتے ہیں وہ، نؤمن بما انزل علینا، جی ہم ایمان لائیں گے، بما صرف اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، بما انزلہ کے نیچے لکھا ہوگا، اور باقی کا کفر، باقی کا کفر کریں گے۔ ایمان لائیں گے ما انزلہ علینا پر، اس کے علاوہ باقی جتنا ہوگا اس کا کفر کریں گے۔ آگے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یہ دلیل حسد یہود، اور وہ انکار کرتے تھے ما وراءہ کا، ما وراءہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اب یہ اللہ پاک تردید کر رہا ہے اس باطل قول کی تردید۔ وجہ اول، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ ما وراء بھی حق ہے۔ ما وراء بھی کیا ہے؟ تو حق کو تو ماننا چاہیے، خواہ ما انزل علینا میں ہو یا اور ہو، حق ہے تو اس کو مانو۔ ایک، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یہ وجہ دو۔ حق ہونا تقاضا کرتا ہے کہ مانا جائے، اور یہ مصدق ہے جو ان کے پاس ہے، وہ مصدق ہے۔ جب مصدق سچا ہے تو مصدق بھی سچا ہے، ماننا چاہیے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، یہ وجہ سوم، کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر ہو تم سچے؟ تم کہتے ہو کہ ما انزل علینا پر ہمارا ایمان ہے، اگر اس پر بھی تمہارا ایمان ہوتا تو تم نبیوں کی مخالفت نہ کرتے، نبیوں کی مخالفت، لیکن تم نے نبیوں کی مخالفت چھوڑ کے تم نے تو نبیوں کو قتل کیا۔ معلوم ہوتا ہے ما انزل علینا جو تم کہتے ہو ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اگر اس پر ایمان تمہارا ہوتا تو تم نبیوں کو قتل نہ کرتے۔ آگے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ چہارم،
وجہ چہارم چوتھی وجہ موسیٰ علیہ السلام بینات لے کے آئے تھے، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد، وانتم ظالمون، حالانکہ اور تم ظالم تھے۔ اب یعنی پہلے پیغمبروں کو بھی تم نے قتل کیا تو ما انزل علینا پر تمہارا ایمان نہیں، اور باقی پیغمبروں کو تو چھوڑو، خود موسیٰ علیہ السلام کی تم نے مخالفت کی، اور مخصوص طور پہ توحید میں کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم ما انزل علینا کو مانتے ہیں، اگر اس کو مانتے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُم ثم استوا دیا، پھر کتنی بعید بات ہے کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو الہن معبود، من بعد مجیء موسیٰ، بعد اس کے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ گئے تھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہو ہی ظالم، عادتکم الظلم، روح المانی، تمہاری عادت ہی ہے ظلم کرنا، تمہاری یہ نہیں ہے کہ یہ ایک تم نے ظلم کیا، تمہاری عادت ہے ظلم کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا پنجم، وجہ پنجم، 5 وجہ سے اللہ ان کے قول باطل کی تردید کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے پختہ وعدہ تم سے لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا، خُذُوا قُلْنَا، ہم نے کہا تھا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ساتھ قوت کے، سنو، قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا تھا کیا سمعنا، جی سن لیا مان لیا، عصینا نافرمانی کی۔ سمعنا وقت رفع، عصینا بعد رفع، وقت رفع مان گئے، بعد میں نافرمانی کی، ایک۔ دوسرا معنی سمعنا زبان سے، عصینا دل سے، یا سمعنا قالن، عصینا حالن، قال زبان سے کہا، سمعنا حال سے نافرمانی، یا سمعنا قالن، قال عقیدہ، عقیدتاً کہا، سمعنا، عصینا عملاً، عصینا عملاً۔ تو تم ما انزل علینا پر بھی تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے، تم اوپر سے کہتے تھے ہم نے مانا، اندر سے مانتے نہ تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ عِلَّةَ الْكُفْرِ، مانتے نہ تھے، کیوں؟ پلا دیے گئے تھے وہ دلوں میں الاجڑا، بچڑا یعنی بچڑے کی محبت، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر گئی، اس کی وجہ سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بِكُفْرِهِمْ، بوجہ ان کے کفر السابق، کفر سابق کی وجہ سے، یہ علت العلت، پہلے یہ کافر بنے کیوں؟ بوجہ بچڑے کی محبت کے، پھر بِكُفْرِهِمْ بوجہ کفر سابق، پہلی نافرمانی۔ قُلْ بِئْسَمَا، یہ متعلق بوجوہات خمسہ، 5 وجہ، برا ہے وہ کہ حکم دیتا ہے تم کو اس کے ساتھ تمہارا ایمان، اگر ہو تم ایمان والے بزا میں شما، اگر اپنے خیال میں تم مومن ہو اور تمہارا ایمان یہ حکم دیتا ہے کہ یوں پیغمبروں کی نافرمانی کرو، بچڑے کی عبادت کرو، فلاں کرو، اگر تمہارا ایمان یہ ہے تو یہ ایمان بڑا برا ہے۔ انواع خمسہ کے بعد ان کے ایک باطل قول کی تردید۔ اب بنی اسرائیل کو مباہلے کا چیلنج، بنی اسرائیل کو مباہلے کا چیلنج، اللہ پاک نے توحید کا مسئلہ پیش کر دیا، پھر بنی اسرائیل کی 5 انواع کو ذکر کر دیا۔ اب اللہ پاک ان کو کہتا ہے کہ اگر اب بھی مانتے نہیں ہو اور اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو آؤ مباہلہ کر لو ہمارے ساتھ، چیلنج ہے ہماری طرف سے تمہیں۔ قل ان کانت اعلان مباہلہ، مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 فریق میدان میں نکل آئیں، ہر ایک فریق دوسرے فریق کے بارے میں بد دعا کرے کہ اللہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو تباہ کر،
ایک فریق ان کے بارے میں، وہ فریق ان کے بارے میں مبالغہ کریں۔ اگر واقعتاً یوں وہ سارے نکل کے مبالغہ کریں گے مذہب کے معاملے میں، تو جو باطل فریق ہوگا اللہ پاک اس کو تباہ کر دے گا یا کسی سزا میں، عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت اللہ کے ہاں خالص من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمنا کرو موت کی، یعنی مبالغہ کرو اگر ہو تم سچے۔ تمنوا الموت، تمنا کرو، مبالغہ کرو۔ اے ادعو بالموت علی الکاذب من الفریقین، ادعو بالموت علی الکاذب من الفریقین، تفسیر جامع البیان، تفسیر قرطبی۔ فریقین میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے بد دعا کرو کہ اللہ اس کو تباہ کر، یہ مبالغہ کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر ہو تم سچے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، پیشین گوئی، اللہ کہتا ہے یہ ہرگز نہیں مبالغہ کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ مبالغہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان اعمال کفریہ شرکیہ کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ ان کو پتہ ہے اپنے شرک اور کفر کا، اور ان کو پتہ ہے کہ مبالغہ کریں گے تو یہ پیغمبر واقعتاً سچا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ آ کے مقابلہ کریں گے، مبالغہ کریں گے تو ان کو یقین ہے کہ تباہ کر دیے جائیں گے، اس لیے یہ کبھی بھی مبالغہ کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، یہ فتمنوا الموت، تمنا سے مراد مبالغہ، تمنا سے مراد مبالغہ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پر مبالغہ سے ہٹ کر ویسے ہی موت کی تمنا کرنے کا حکم ہے، موت کی تمنا کرنے کا حکم ہے مبالغہ کے بغیر۔ تو وہ تمنا کا معنی کرتے ہیں آرزو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جب کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یا کئی دفعہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم جی اللہ کے بیٹے ہیں، احباؤہ، کبھی کہتے تھے لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ۔ تو اللہ پاک کہتا ہے یہ جو دعوے کرتے ہو، اگر ان دعووں میں سچے ہو تو پھر موت مانگو، موت کی تمنا کرو تم۔ تو یہ ان کے دعووں کے جواب میں اللہ پاک کہہ رہا ہے، اور اللہ پاک ساتھ ہی بتا رہا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ انہیں پتہ ہے اپنے شرک اور کفر کا۔ یہ بعض مفسرین نے وہ جو باطل اقوال کہا کرتے تھے لن تمسنا النار وغیرہ، اس کے جواب میں اللہ پاک نے ان کو موت کی تمنا کا حکم دیا، بات سمجھے۔ لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر مباہلے کا حکم ہے۔ اللہ پاک ان کو کہتا ہے اگر تم اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو تو آؤ پھر مبالغہ کر لو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، دلیل بر کذب دعویٰ، ان کا جو دعویٰ ہے جی ہم سچے ہیں، ہمیں اللہ سزا نہیں دے گا، اللہ کہتا ہے ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ ان کو آپ پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والا علی حیات زندگی کا، ومن الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی، تمام لوگوں سے بڑھ کر یہ زندگی کے حریص ہیں۔ حیاتن، یہ حیاتن کی تنوین تنویع کے لیے ہے، مخصوص قسم کی حیات، وہ کیا؟ المتطاولہ معرفاہیہ، تفسیر محائمی، لمبی زندگی اور سہولت والی زندگی، لمبی زندگی اور سہولت والی زندگی، اس کے یہ زیادہ چاہنے والے ہیں تمام لوگوں سے زیادہ، اور مخصوص طور پہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ مشرک تو چونکہ دوبارہ زندہ ہونے کا قائل ہی نہیں ہے، مشرک تو کہتا ہے یہی زندگی دنیا کی زندگی ہے، اس لیے مشرک کی کوشش ہوتی ہے یہ دنیا کی زندگی بس اچھی گزر جائے۔ اللہ کہتا ہے اس دنیا کی زندگی کے یہ اہل کتاب بنی اسرائیل ان سے بھی زیادہ حریص ہیں،
یود احدہم کیفیت حرص، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کس کو عمر دی جائے 1000 سال، 1000 سال عمر مل جائے، عیش کریں۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے دور کرنے والا عذاب سے یہ کہ عمر دیا جائے، 1000 سال کی عمر مل جائے تو وہ بھی عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ 1000 سال عمر کا مل جانا عذاب کو دور نہیں کرتا۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ یہ 5 انواع ذکر کرنے کے بعد ان کا قول باطل، اور قول باطل کے بعد ان کو چیلنج کیا گیا۔ اب انواع 5 بنی اسرائیل کا یہ سارا تذکرہ ہو چکا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو سمجھایا، اور دیکھو بنی اسرائیلیوں، میں نے تمہارے آباء و اجداد پہ کیسے کیسے انعامات کیے، تم بھی اسی طرح اگر توحید کو مانو میرے انعامات ہوں گے، اور اسی طرح میں نے تمہارے آباء و اجداد پر مختلف عذاب بھی نازل کیے جب انہوں نے گستاخیاں کی۔ اگر تم بھی توحید کو نہ مانو گے میں تم پہ بھی عذاب مسلط کروں گا۔ یہ مختلف انداز سے ترغیب اور ترہیب 2 انداز اختیار کیے اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کو سمجھانے کے۔ یہ چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر تھے، یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو باقی تمام عوام نے ٹھیک ہو جانا تھا، اس لیے ان کو یوں ترغیب اور ترہیب دے کے سمجھایا گیا۔ اب اللہ پاک کہتا ہے نہیں مانتے ہو، چلو کوئی شبہات ہیں تو پیش کرو، نہیں جو مانتے ہو تو نہ ماننے کی آخر کوئی شبہات، کوئی وجوہات ہوتی ہیں، اعتراضات ہوتی ہیں، شبہات ہوتی ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی شبہات ہیں تو وہ پیش کرو۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ ازالہ شبہات۔ یہ کل من کا نا، یہاں سے جواب شبہ اولا۔ وہ کہتے تھے محمد کریم کو اور قرآن کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہو جی؟ یہ جو وحی لانے والا فرشتہ ہے نا وہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمارے آباء و اجداد کی بستیوں کو اس نے تباہ کیا تھا، یہ پرانا ہمارا دشمن چلا آ رہا ہے۔ چونکہ وحی لانے والا فرشتہ وہ ہمارا پرانا دشمن ہے، اس لیے ہم اس وحی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو تم پیغام سناتے ہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ پیغام توحید ہم نہیں مانتے جی۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ پیغام لانے والا فرشتہ پرانا ہمارا دشمن ہے، ہمارے آباء و اجداد کو اس نے تباہ کیا تھا، نیست و نابود کیا تھا، اس لیے جب وہ فرشتہ لانے والا ہے تو ہم یہ پیغام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے اس شبے کا، فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہے جبریل کا تو جزا معذوف ہے، فلا انصاف لہ، وہ منصف نہیں ہے۔ کیوں جی؟ فَإِنَّهُ، اس جزا مقدر کی علت وجہ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ وجہ اول مصدقاً وجہ دوم ہدن سوم بشرا چہارم۔ اچھا جی، جو دشمن ہے جبرائیل کا تو وہ انصاف نہیں کر رہا۔ کیوں جی؟ اس کی پہلی وجہ کہ اس کو تو نازل کیا اللہ نے آپ کے دل پر اپنے حکم سے، وہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ نے کہا جا، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ قصور اگر ہو تو بھیجنے والے کا ہوگا نا، فرشتہ ہے یہ تو اس نے تو اللہ کا حکم ماننا تھا،
اللہ کا حکم مان کے یہ وہی لے کے آ گیا تو اللہ کے حکم کے مطابق آیا، اللہ کے حکم کے مطابق آیا، تو لانے والے کا کیا قصور؟ فَإِنَّهُ نَزَّلُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو لانے والے کا کیا قصور؟ بات تو بھیجنے والے کی ہے، بھیجنے والے نے بھیجا ہے، لانے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ مصدقاً، یہاں سے اللہ ساتھ ہی صفات ذکر کرتا ہے، جو پیغام آیا ہے، کتاب آئی ہے، اس کو ذرا دیکھو کیسی ہے وہ، یہ نہ دیکھو لانے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کتاب کی صفتیں کیسی ہیں، کتاب کیسی ہے۔ تو لانے والے کا کیا قصور؟ خود کتاب کے اوصاف دیکھو۔ اب کتاب کے اوصاف: مصدقاً، وصف اول، ہدن، دوم، بشرا، سوم، یہ کتاب کے اوصاف ہیں۔ یہ کتاب قرآن تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، ہدن ہدایت دینے والی ہے، بشرا خوشخبری سنانے والی ہے، ہدن علمن، بشرا عملن، فرق ہو جاتا کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ تصدیق کرنے والی ایک، عقیدہ درست کرنے والی دو، عمل درست کر کے بشارت دینے والی تین، اور کتب سماویہ کے اوصاف بھی یہی ہیں۔ پھر مخالفت کیوں؟ یہ جو تین صفتیں ہیں قرآن کی، پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی بھی یہی صفات ہوتی تھیں، ان کی بھی یہی صفات ہوتی تھیں، تو جب صفات اس کی وہی ہیں جو پہلی برحق کتابوں کی تھیں تو مان لو کہ یہ کتاب بھی برحق ہے، پھر مخالفت کیوں کرتے ہو؟ آگے جی، یہ تو اوصاف کتاب دیکھو، اللہ نے نازل کیا اس کو تو یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے آیا، یہ خود نہیں آیا، یہ خود، اور اللہ کے حکم سے کیا لایا؟ کیا لایا؟ مصدقاً، یہ دوسری وجہ، کوئی نئی چیز نہیں لایا، وہی لایا جو پہلے تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق لایا، وہ سمجھے؟ کوئی نئی چیز نہیں لایا، وہی لایا جو پہلی آسمانی کتابوں میں پیغام توحید ہے، اسی پیغام توحید کی تصدیق لایا، اور کیا لایا؟ ہدایت لایا، اور کیا لایا؟ بشارت لایا، وہ سمجھے؟ تو اس کا کیا قصور ہے؟ بھیجنے والے نے بھیجا ہے، یہ تو اس کے حکم کے مطابق آیا ہے، اور لے کے بھی آیا ہے، کیا لے کے آیا؟ اور بشارتیں لے کے آیا، ہدایت لے کے آیا، تو تمہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تمہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ساتھ جملہ لکھا ہوگا، نیز بوجہ معمور من اللہ ہونے کے معذور ہے، نیز بوجہ معمور من اللہ ہونے کے معذور ہے، اور ذریعہ ہدا و بشرا ہونے کی وجہ سے مشکور ہے۔ یہ معمور من اللہ ہے، نزل علی قلبک، معمور من اللہ ہے تو یہ معذور ہے، اس پر اعتراض نہ کرو۔ اور یہ لایا کیا ہے؟ ذریعہ ہدایت و بشرا، ذریعہ ہدایت و بشرا لے کے آیا تو مشکور، اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تم نافرمانی کر رہے ہو، کہتے ہو اس کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلو جی، یہ چار وجوہات سے اللہ پاک نے اس شبے کا جواب دیا، چار وجہ ہو گئی جواب کی۔ اب من کا انات والجبریل للہ اسمرا عداوت جبرائیل، جو اللہ کا دشمن، ملائکہ دشمن، رسولوں کا دشمن، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن، یہ جبرائیل اور میکائیل کی تخصیص کی گئی بوجہ ان کی شرافت بتانے کے، یا اس لیے کہ یہ جو سوال، اس کا جو سبب نزول تھا اس میں ان دو فرشتوں کا نام تھا، اس میں ان دو فرشتوں کا نام تھا، اس لیے ان کی تخصیص کر دی گئی۔ جو ان کا دشمن ہے تو یہ فإن اللہ سے پہلے جزا مقدر ہے، فَهُوَ كَافِرٌ مَجْزِيٌّ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ، روح المانی، جو اللہ کا، ملائکہ کا، جبرائیل میکائیل کا، رسولوں کا دشمن ہے تو فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، مَجْزِيٌّ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ،
اس کو اشد العذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ روح المانی فإن اللہ، کیوں؟ ان اللہ عدو للکافرین، کیونکہ یہ ہو گیا کافر، اور کافروں کا دشمن ہے اللہ، اور کافروں کا دشمن ہے اللہ، تو ایسے آدمی کا دشمن اللہ ہے تو اللہ سخت سزا دے گا، اللہ سخت سزا دے گا۔ آگے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ترغیب و زجر اول، ترغیب الی القرآن، البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف اتاری آیات کئی آیتیں، ایک نہیں کئی، اور آیات بھی کیسی؟ بینات بالکل واضح، کوئی مجمل تے متشابہ بھی نہیں، واضح۔ وما یکفر سبب انکار، اور نہیں انکار کرتا ان آیتوں کا مگر الفاسقون، نافرمان، جن کی عادت ہے نافرمانی کی، وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ انہی کے اسی انکار کرنے پر زجر ہے، انکار کرنے پر زجر ہے۔ اب کلما زجر دوم، جب کبھی بھی وہ کوئی معاہدہ کریں، عہد وعدن دربارہ دین، تو نبذ فریق منہم، ایک فریق ان میں سے پھینک دیتا ہے، یعنی توڑ دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر نہیں ایمان لاتے، تو عہد شکنی کا کیا خوف، جب وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بڑا جرم ہے، تو چھوٹا جرم عہد شکنی اس کی بنسبت، یہ عہد شکنی بھی حالانکہ گناہ کبیرہ ہے لیکن ایمان نہ لانے سے کم ہے، تو جو ایمان نہ لانے والے جرم کر رہے ہیں تو ان کے لیے عہد شکنی والا جرم کرنا اس سے کیا ڈر ہے؟ یہ دوسری زجر ہے، یہ ان کے اس وعدہ توڑنے پر زجر کی جا رہی ہے، ناراضگی کا اظہار ہے۔ وہ عہد کیا کرتے تھے دین کے معاملے میں کہ ہم مانیں گے، پھر جب کتاب آتی تھی مانتے نہ تھے۔ یہ پہلے شبہ کا جواب آیا یہاں تک۔ اب ولما جاءہم رسول، جواب شبہ ثانی۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ جی تم تو کہتے ہو اللہ ہی کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کسی غیر کو مت پکارو، اوروں کی عبادت نہ کرو، لیکن جی دیکھو سلیمان پیغمبر کو جو اللہ پاک نے اتنی بڑی بادشاہی دی ہوئی تھی، جنوں پر، انسانوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، یہ ساری چیزیں ان کو جو ملی ہوئی تھیں، وہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اگر غیر اللہ کو پکارنا ناجائز، حرام، کفر، شرک ہوتا، اچھا جی، اگر غیر اللہ کو پکارنا غلط ہوتا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام غیر اللہ کو کیوں پکارتے؟ وہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، کس طرح وہ جادو کرتے تھے، اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ جادو کی جتنی قسمیں بھی ہیں، تمام قسموں میں کسی نہ کسی درجے میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ سلیمان پیغمبر غیر اللہ کو پکارا کرتا تھا، جادو کیا کرتا تھا۔ اگر غیر اللہ کی پکار غلط ہوتی، ناجائز ہوتی، تو سلیمان پیغمبر جادو نہ کرتے، لیکن وہ جادو کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ یہ دوسرا شبہ ہے، اس شبہ کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جادو کرنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے۔ سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا، جادو نہیں کیا، غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ یہ جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادو نہیں کرتے تھے، کفر نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے۔ شیطانوں نے یہ باتیں بنا بنا کر سلیمان پیغمبر کے ذمہ لگائیں۔ ہوا یہ تھا
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات غیر اللہ کی پکار جادو کے سلسلے کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے ان سے جادو والی کتابیں لے کر زمین میں دفن کرا دی تھی تاکہ یہ جنات جادو نہ کر سکیں. جنات والی کتابیں زمین کے اندر دفن کرا دی تھی. جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، شروع میں تو جنوں کو پتہ نہ چلا، کافی عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلا. جب پتہ چلا کہ سلیمان پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، اب جنوں کو تو پتہ تھا کہ وہ ہماری تعویذوں والی کتابیں، وہ ہماری جادو والی کتابیں، عملیات کی کتابیں، وہ فلاں جگہ دفن کی گئی تھی، اس جگہ کو اکھیڑا گیا، زمین اکھیڑی گئی، وہاں سے وہ کتابیں نکالی گئی. جب کتابیں نکلی، اب جنوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. ہاں اب پتہ چلا سلیمان کی اتنی حکومت کیوں تھی. سلیمان بھی یہ تعویذ کرتا تھا، یہ جادو کرتا تھا، اسی کے ذریعے سے اس کی حکومت چلتی تھی، غیر اللہ کو پکارا کرتا تھا. یہ شیطان جنات کی ساری کارستانی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کے سلیمان پیغمبر کے ذمہ لگائیں، ورنہ سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں ان کو دفن کرا دیا تھا. بات سمجھے؟ اس شبے کا جواب آ رہا ہے یہاں پر. دیکھو وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جواب شبہ ثانی، جب آ گیا رسول، رسول کی تنوین عظمت و تعظیم کے لیے، عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے، من عند اللہ وصف اول، مصدق وصف دوم، مصدق لما معہم، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، حماقت اولا، پھینک دیا اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشت کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. پیچھے پھینک دیا، یعنی اس پہ عمل نہ کیا، اس پہ عمل نہ کیا. واتبعوا حماقت دوم، حماقت دوم، پیغمبر جو کتاب لایا، پیغمبر کی کتاب کو تو انہوں نے پھینک دیا، عمل نہ کیا. اور عمل کس پہ کیا؟ واتبعوا، اتباع کی، ما، ان چیزوں کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، علی ملک سلیمان، عہد سلیمان، سلیمان کے زمانے میں جو شیطانوں کا کام تھا، سمجھے، جو شیطانوں غیر اللہ کی پکار وہ کرتے تھے، جادو کرتے تھے، انہوں نے اس بات کی اتباع کی. وما کفر سلیمان، حماقت سوم، نہیں جادو کیا، نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، کفروا سحروا، یہ شیطانوں نے سارے جادو کیے. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب یہ تیسری حماقت، بات سمجھے، یہ سارا جادو کا سلسلہ، غیر اللہ کی پکار کا سلسلہ، یہ کس کا کام ہے؟ شیطانوں کا کام ہے. وہ کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. یہ دوسرے شبے کا جواب. اس طرح شرک کرنے والے ہمیشہ اپنے شرک کو پھیلانے کے لیے نبیوں کی طرف نسبت کرتے ہیں تاکہ نبی کا نام لے کر شرک کو پھیلایا جائے. اب جادو میں غیر اللہ کی پکار ہے، جادو کو پھیلایا جائے، غیر اللہ کی پکار کو پھیلایا جائے. انہوں نے کہا جی سلیمان علیہ السلام یہ کام کرتے تھے، جب وہ کرتے تھے تو یہ کام تو جائز ہوا نا. اللہ پاک نے صفائی دی کہ میرے پیارے پیغمبر نے یہ کام کبھی نہیں کیا. یہ شیطانوں کی شرارت ہے، یہ شیطانوں کی شرارت ہے. اس لیے جب بھی کسی پیغمبر کی طرف ایسی کوئی روایت آ جائے جو روایت توحید کے خلاف ہو، اب آسمانی کتاب قرآن پاک ہے اس کے خلاف ہو، تو سمجھو کسی نے وہ روایت بنا کر پیغمبر کے ذمہ لگائی ہے. اس قسم کی شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں
یہ شیطان شرارت کیا کرتے ہیں، پیغمبروں کے ذمہ لگایا کرتے ہیں. یہ یہاں بھی ذکر آیا ہے، آگے آ رہا ہے سورۃ آل عمران میں بھی آئے گا اس کا ذکر. وما کان لبشر، اور حوامیم میں پڑھ چکے ہو فاستقیموا قیضنا لہم قرانا. وہ سمجھے شیطان مقرر ہیں، وہ مختلف شیطانیاں کرتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ خوابوں میں آتے ہیں، خوابوں میں آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ مختلف خامیموں میں پھر وہیں پر آیا کہ ہمیں کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ بعد کے مولویوں نے شرارت کی ہے، بعد کے مولویوں نے شرارت کی ہے، اللہ کے پیغمبروں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. چلو جی، وما انزل علی الملکین، جواب شبہ ثالثہ، تیسرے شبہ کا جواب. بابل شہر میں دو فرشتے آئے تھے، ہاروت اور ماروت. وہ جادو سکھاتے تھے جی، اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے جی. اگر غیر اللہ کی پکار ناجائز ہے، غلط ہے، تو یہ فرشتے کیوں سکھاتے تھے؟ فرشتے جو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، معلوم ہوتا ہے یہ غیر اللہ کی پکار جائز ہے. اگر یہ ناجائز ہوتی تو فرشتے کبھی نہ سکھاتے. اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے کہ وہ فرشتے تو روکتے تھے کہ جادو کا کام نہ کر، غیر اللہ کی پکار والا کام نہ کر، ہم تمہارے لیے آزمائش بن کے آئے ہیں، یہ کفر کا کام نہ کر، یہ شرک کا کام نہ کر، غیر اللہ کی پکار کا کام نہ کر، جادو کا کام نہ کر. وہ تو روکتے تھے اس شرک سے، کفر سے. وہ سمجھے، وہ تو روکتے تھے، وہ تعلیم نہیں دیتے تھے. وہ تو کہتے تھے ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہمارے ذریعے تمہارا امتحان ہو رہا ہے. چلو، وما انزل علی الملکین، جواب شبہ ثالثہ. ایک اتباع کی ما تتلو الشیاطین، اور اتباع کی ما انزل علی الملکین. انہوں نے اتباع کی اس جادو کی جو انزل الہم، انزال بمعنی الہام، بمعنی الہام، جو الہام کیا گیا، سکھایا گیا فرشتوں کو. اتباع کی اس جادو کی جو جادو الہام کیا گیا، سکھایا گیا فرشتوں کو. بابل شہر میں وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے. وما یعلمان، یعلمان بمعنی یعلمان، یعلمان بمعنی یعلمان، باب تفعیل باب افعال کے معنی میں نہیں بتاتے تھے. وہ تعلیم کی بات نہیں ہے یہاں پر. ما یعلمان، وہ کسی کو یہ جادو والی بات نہیں بتاتے تھے. حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں. فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر. یہ کفر کیا؟ یعنی جادو نہ کر. اور جادو میں وہی غیر اللہ کی پکار ہے. یہ غیر اللہ کی پکار والا کام نہ کر، یہ جادو نہ کر، یہ کفر نہ کر. فلا تکفر، نیچے لکھا ہے بوجہ اعتقاد و عمل کے، بوجہ اعتقاد و عمل کے. یہ غیر اللہ کی پکار والا عقیدہ اور عمل نہ کر، جادو والا عقیدہ اور عمل نہ کر. کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کرے گا تو کافر ہو جائے گا. وہ تو شروع میں ہی بتاتے تھے کہ یہ کفریہ کام ہے، یہ مت کرو مت کرو. فیتعلمون، لیکن یہ پھر بھی لوگ سیکھتے تھے ان سے ماں، وہ جادو کہ جس کے ساتھ جدائی ڈالتے تھے مرد اور عورت کے درمیان. وما هم بضارین به من احد، وہ کسی کو ذرا بھی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. جادو ہزار زور لگائے جادوگر کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ کی طرف سے تقدیر میں کوئی نقصان لکھا ہے تو وہ بات الگ ہے، وہ سمجھے. ورنہ جادوگر جتنا زور لگائے، بے شک لگائے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ سمجھے. آخری صورتیں پڑھا کرو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اپنے جسم پر، اپنے گھر کے چاروں کونوں پر، اپنے بچوں پر پھونک دیا کرو. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون.
18ویں پاری کی آیت، اس آیت کو پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری 2 سورتیں پڑھو، اپنے پورے جسم پر بھی دم کرو، اپنے گھر کے چاروں کونوں کی طرف دیکھ کے یوں پھونک مار دو، انشاءاللہ جادوگر جتنا چاہے زور لگائے ذرا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ خواہ جادو سے ڈرتے ہیں، مولوی بھی ذرا سی بیماری ہو، خود جی فلانے میرے تے جادو کیتا ہے، جادو کیتا ہے، جادو کیا ہے، میرا جھوٹ ہی جھوٹ، فریب ہی فریب ہوتا ہے۔ عام طور پہ سارا فراڈ، کوئی جنوں کا فراڈ، کوئی جادو کا فراڈ۔ ہاں اللہ پاک کی طرف سے کوئی تقدیر میں بات لکھی ہو، بات الگ ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جنات کی شرارت نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہوتی ہے، جادو کی صورت بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ فراڈ ہوتا ہے، عام طور پہ فراڈ اور دھوکہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا جی، نہیں وہ ضرر دے سکتے، نقصان دے سکتے کسی کو ذرا بھی، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کو منظور ہو تو وہ بات الگ ہے۔ وَلَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ جادو سیکھتے تھے جو ضرر دیتا تھا، نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق جان لیا انہوں نے، لمن اشتراؤ کہ جس چیز کو یہ لے رہی ہیں آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ثواب وغیرہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو اس کے بدلے میں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، کہ لَوْ كَانُوا، قَدْ عَلِمُوا پکی بات ہے وہ جانتی ہیں، آگے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ جان لیتے، جانتے ہیں پھر کاش کہ جان لیتے۔ اپنے علم پر انسان عمل نہ کرے، جو جانتا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرے تو یوں کہا جاتا ہے یہ جانتا ہی نہیں، جانتا ہی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ان کے شبہات کا جواب آیا جی، او بنی اسرائیل کی انواع خمسہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کو کہا گیا چلو کوئی سوال ہے تو پیش کرو، توحید کو مانتے کیوں نہیں ہو بنی اسرائیلی ہو، اہل کتاب کیوں نہیں مانتے ہو توحید کو، کوئی شبہ ہے تو پیش کرو۔ انہوں نے شبہات پیش کیے، شبہات کا جواب ہو گیا، شبہات کا جواب ہو گیا۔ اب اللہ پاک مسلمانوں کو ایک تنبیہ کرتا ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ مشرک، یہ غیر اللہ کو پکارنے والے، ہمارے دعوی توحید کو نہ ماننے والے، اب یہ تمہارا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، اور جو ان کے ذہن میں شبہات ہیں ان شبہات کے جوابات بھی ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، دلائل کی دنیا میں یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ یہ تمہارے اندر گھس جائیں گے، گوریلا جنگ لڑیں گے، یہ تمہارے اندر گھس جائیں گے، اندر گھس کے کوشش کریں گے کہ تم میں سے شرک کرائیں، تم سے شرک کرائیں۔ خیال کرنا ان کی شرارتوں سے آگاہ رہنا، یہ اللہ پاک تنبیہ کرتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام آتے تھے، رسول پاک ارشادات فرماتے تھے، وہ سنا کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی رسول پاک فرماتے تھے اور صحابہ کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی، جو چیز سمجھ نہ آئے تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا وہ فرماتے تھے رائنا، رسول پاک ہماری رعایت ذرا کرو، تھوڑا سا لحاظ کرو، یعنی اس بات کو پھر دوہرا دو، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس بات کو آپ دوہرا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، آپ ہماری رعایت کریں۔ اب سیدھا سادہ یہ لفظ تھا، آپ ہمارا ذرا لحاظ کر لیں، ہماری طرف توجہ کر لیں۔ اب یہاں کیا کیا؟ مشرکین نے، اہل کتاب نے، منافقین نے اندر گھس کے انہوں نے ایک شرکیہ بات رائنا، ہماری رعایت کر، ہماری نگرانی کر، رعایت کر، ہماری
نگرانی کر، اور نگران ہونا۔ پھر بعد میں صحابہ میں یہی عقیدہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس طرح نگران اللہ ہے، رسول پاک بھی نگران ہے۔ جس طرح نگران اللہ ہے، رسول پاک بھی کیا ہے؟ نگران ہے۔ تو اب رائنا کے لفظ سے، جس میں کوئی شرک وغیرہ، نگرانی وغیرہ کی کوئی بات ہی نہیں تھی، صرف رعایت کر، ماتا الاسباب، ماتا الاسباب، ہمارا ذرا لحاظ کرو جی، ہماری رعایت کرو جی، اس سے انہوں نے ایک معنی کشید کیا۔ کون سا معنی؟ ما فوق الاسباب، رعایت کرنا، نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا۔ آپ ہمارے نگران ہیں، نگہبان ہیں، آپ ہماری نگرانی کریں جی، سمجھے؟ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح تشریف فرماتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے مفسرین وہ کہتے ہیں رائنا، وہ کہتے تھے رائینا، تھوڑا سا یوں کر، رائینا، رائی چرواہا۔ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے، اور رسول پاک کی بے ادبی کرنا بھی کافروں کا کام ہے۔ اب اس طرح مسلمانوں کے اندر داخل ہو کے رسول پاک کی بے ادبی کا نظریہ پیدا کرتے تھے، کافر بناتے تھے۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں شرکیہ نظریہ پیدا کرتے تھے۔ باقی مفسرین کہتے ہیں رسول پاک کی توہین کا نظریہ پیش کرتے تھے۔ شرکیہ ہو یا رسول پاک کی بے ادبی ہو، دونوں کفر ہیں، دونوں کیا ہے؟ کفر ہیں۔ اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے تمہارے اندر داخل ہو کے یہ تمہیں بھی کافر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب مقابلہ تو نہیں کر سکتے یہ، اب تمہارے اندر گھس کر تمہیں خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے خیال کرو۔ اللہ پاک تنبیہ کر رہا ہے۔ چنانچہ رائنا جن لفظ سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا آئندہ تم رائنا نہ کہو، تاکہ یہ اس سے آگے کوئی اپنا مطلب نہ نکال سکے، سمجھے؟ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، یہ لفظ ہی نہ کہو۔ پھر کیا کہیں جی؟ انظرنا، انظرنا، یہ نظر کرو جی ہماری طرف۔ یہ عام طور پہ ہی ماتا الاسباب نظر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انظرنا یوں کہا کرو، رائنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ یہ اللہ پاک تنبیہ کر رہا ہے ایمان والوں کو، خیال کرو یہ تمہارے اندر داخل ہو جائیں گے، تمہارے اندر داخل ہو کے تمہیں بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے محتاط رہو۔ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ازالہ شبہات کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ، مسلمانوں کو تنبیہ، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، تم رائنا کا لفظ نہ کہو، وقولوا، تم کہو، کیا کہو؟ انظرنا، انظرنا، یہ لفظ کہو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کفر کرنے والوں کے لیے، یعنی اگر کوئی بے ادبی کر کے یا شرک کر کے کفر کرے گا تو کفر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے، کفر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہاں سے علماء نے قانون نکالا ہے کہ موہم لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ موہم، مثلا ایک آدمی کا عقیدہ نہیں ہے حاضر ناظر ہونے کا، وہ یہاں سے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، حاضر ناظر کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں عقیدہ کہ میرے پاس ہیں، میری بات سن رہے ہیں۔ اس عقیدہ کے بغیر ویسے بطور دعا کے، بطور عشق اور محبت کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اب یہ شرک نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں حاضر ناظر کا سننے سنانے کا عقیدہ نہ ہو تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، ادھر مشرک بھی کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ادھر تم بھی کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو سننے والا تو سمجھے گا وہ اور یہ ایک ہیں، سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ وہ اور تم ایک ہو جی۔ وہ بھی حاضر ناظر سمجھ کے سلام کہہ رہا ہے، یہ بھی حاضر ناظر سمجھ کے سلام کہہ رہا ہے،
تو سننے والا تو دونوں کو کافر سمجھے گا، تو اس سے وہم پڑے گا کہ تم بھی شرکی عقیدہ کے قائل ہو، تو یہ وہم پڑے گا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہم کے الفاظ سے بچو۔ تو السلام علیکم یا رسول اللہ یہ حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ہو تب بھی کہنا نہیں چاہیے، تب بھی کہنا۔ چنانچہ فتاوی رشیدیہ میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری بات لکھی ہے کہ اگر حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ہو تو شرک بے شک نہیں ہے، لیکن یہ لفظ اگر کوئی آدمی استعمال کرے گا تو اس سے وہم پڑے گا، سننے والا سمجھے گا کہ یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی حاضر ناظر سمجھتا ہے، تو موہم ہے یہ لفظ کیا ہے؟ موہم، وہم پیدا کرنے والا، وہم پیدا کرنے والا۔ تو ایسا لفظ مت کہو جس سے وہم پیدا ہو، موہم لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوا کرتا۔ اچھا جی، اس لیے اللہ پاک نے کہہ دیا رائنا نہ کہو، انظرنا، کیا کہو؟ انظرنا ما یود الذین کفروا۔ اب تم سے کوئی پوچھنے والا پوچھے، ہمارے دوست جواب دینے میں بعض اوقات صحیح دانائی کا ثبوت نہیں دیتے۔ آپ سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا، جی جو آدمی رسول پاک کو حاضر ناظر نہ سمجھے وہ یہاں سے اگر کہے السلام علیکم یا رسول اللہ تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے مولوی صاحب کہہ دیں کہ جی جائز ہے، جائز ہے۔ وہ کہ بابا دیکھو وہابیاں تو مولوی بھی بن گیا ہے، صلاۃ و سلام جائز ہے، ان کا مولوی بھی مان گیا ہے کہ صلاۃ و سلام کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس لیے جواب دیتے وقت کچھ سمجھداری کا ثبوت دیا کرو۔ اب یہ لفظ شرک کا عقیدہ نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن پوچھنے والے کو دیکھو نا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ آج دور کیا چل رہا ہے۔ اس لیے جب بھی تم سے کوئی پوچھے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا السلام علیکم یا رسول اللہ، حاضر ناظر کے عقیدے کے بغیر جی اگر کہا جائے تو جائز ہے یا ناجائز ہے، تم کہو ناجائز ہے، تو سمجھے؟ کبھی یہ نہ کہو کہ جائز ہے، کیا کہنا چاہیے؟ ناجائز ہے۔ کیوں؟ موہم ہے، اور موہم الفاظ کا استعمال کرنا، ہاں موہم الفاظ کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اس لیے جائز کا لفظ کبھی نہ کہو تاکہ دوسرا پروپیگنڈا نہ کر سکے، تم فوراً یہ کہو ناجائز ہے، نہیں کہنا چاہیے، یہ طریقہ مشرکوں کا ہے، تو بھی مشرک بن تو پھر کے یہ نہ کہو کہ جائز ہے۔ بنیاد مشرک کو کبھی نہ دو، اسے ذرا سی بنیاد ملے گی وہ بھی اور بہت کوئی بڑھا لے سی۔ اچھا جی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ عذاب علیم ما یود الذین کفروا زجر، نہیں چاہتے کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب جو کافر ہیں وہ بھی نہیں چاہتے، نہ مشرک کافر چاہتے ہیں کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر نازل کیا جائے کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ خیر آیا، رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، خیر آیا، اس خیر پہ جلیں گے مشرک، ہائے یہ کیوں آ گیا؟ رائنا کا لفظ رہتا تاکہ ہم بدنام کرتے رہتے، یہ خیر آیا ان کو تکلیف ہوگی، اور وہ جو اس طرح کرتی ہیں وہ نہیں چاہتے، ان کے نہ چاہنے پر ناراضگی کا اظہار ہے، ان کے نہ چاہنے پر، خیر کے نازل ہونے کو نہ چاہنا، اس پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے مختص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ما ننسخ من آیت، نسخ حکم، بیان نسخ۔ اب اوپر چونکہ بات آ گئی، رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اب اس کی مناسبت سے اللہ پاک نے نسخ کا قانون ذکر کر دیا کہ جب بھی ہم پہلی چیز کو منسوخ کرتی ہیں دوسری چیز لاتی ہیں تو دوسری اس جیسی یا اس سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس جیسی یا اس سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ ما ننسخ من آیت، جب کوئی آیت منسوخ کریں اور ننسہا یا بھلا دیں اس کو، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، بخیر
ثواب میں یا نفع میں یا دونوں میں؟ جو بعد والی ہم چیز لائیں گے وہ بہتر ہوگی، ثواب میں یا نفع میں یا دونوں میں۔ او مثلہا، یا پہلی کے مثل ہوگی۔ پہلی کے مثل کس میں؟ ثواب میں۔ پہلی کے مثل ہوگی ثواب میں، اور سمجھے نہ نفع میں۔ نفع کی بات نہیں ہے، نفع میں بہرحال ہی وہ بہتر ہوگی، ثواب میں اس جیسی۔ علم تعلم، استفہام تقریری، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی جانتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے تو منسوخ کرنے پر بھی قادر ہے، سمجھے؟ ہر چیز پر قادر ہے تو منسوخ کرنے پر بھی قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، کیا تو نہیں جانتا، یعنی یقیناً جانتا، استفہام تقریری، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمان و زمین کی۔ جب بادشاہ وہ ہے، اس کی مرضی ہے رائنا کا حکم دے، اس کی مرضی ہے انظرنا کا حکم دے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے کوئی ولی کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ یہ علم تعلم اسی نسخ اوپر والا یا وہ مسئلہ آ رہا ہے، اسی کے ساتھ لگتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس کو لگا او اصل دعوی توحید اعبدوا ربکم کے ساتھ، مضمون کے اعتبار سے اس کے ساتھ مناسب ہے، لیکن ماقبل کی مناسبت کے اعتبار سے یہ ماقبل کے ساتھ ہی زیادہ مناسب ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، منافقین کے اندر نا، صحابہ کے اندر کئی منافق یہودی تھے جو منافقانہ طور پہ مسلمانوں میں تھے، وہ کئی دفعہ سوالات کیا کرتے تھے نامناسب۔ اللہ پاک قانون بتا رہا ہے نامناسب سوال نہ کیا کرو۔ مثلا انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ مشرک ہیں، ان کا ایک ذات انوات ہے، ایک دربار ہے، مزار ہے ذات انوات، جہاں جا کے وہ غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کر دیا جائے، ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیا جائے۔ یہ سارا سوال تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے، بات سمجھے؟ تو اب یہ اس طرح کہتے تھے، اللہ پاک کہتا ہے اس قسم کے سوال نہ کرو۔ یہ سوال اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا تھا، سمجھے؟ بنی اسرائیلیوں نے سوال کیا تھا، او جس طرح ان کا یہ ہے نا دربار، ہمارے لیے بھی اسی طرح دربار ہو، ہم بھی غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دیں۔ اس قسم کے سوالات مناسب نہیں ہیں۔ اچھا جی، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یہ ام منقطع بمعنی بل، بلکہ تم چاہتے ہو، بلکہ تم چاہتے ہو، یہ بل انتقال از مضمون بے مضمون دیگر، پہلے مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال کے لیے لفظ بل آتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اور جو کوئی تبدیل کرے کفر کو ساتھ ایمان کے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب سمجھو بات آ رہی ہو، رائنا رائنا، اس کے بعد نسخ کا قانون آ گیا، اللہ نے کہا رائنا کی بجائے انظرنا کہو، اللہ نے بتا دیا یہ منسوخ کرنے پہ میں قادر ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں، تو منسوخ کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ یہ آیت مدنی ہے۔ یہود آئے ہیں منافقانہ طور پر مسلمانوں میں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے، سوال کیا ہے، سمجھو کیوں؟ پہلے رائنا کے ذریعے سے شرک پھیلانا چاہتے تھے، اب اس سوال کے ذریعے سے شرک پھیلانا چاہتے ہیں، سمجھے؟ یہ ام تريدون ہو ماقبل کے ساتھ لگتا ہے۔ پہلے رائنا، اس کے ذریعے سے وہ شرک والا معنی پیدا کر کے صحابہ میں مسلمانوں میں شرک پھیلانا چاہتے تھے۔ اب ام تريدون، یہ سوال اللہ ذکر کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ پاک ساتھ ہی تنبیہ کر رہا ہے، یہودی منافقانہ طور پہ یوں آ کے سوال کریں گے ہمارے لیے بھی ذات انوات ہو جائے، ذات انوات ہو جائے۔ چلو جی، رائے نا سے کام نہیں بنا، اس قسم کے سوال کرو، اس قسم کے سوال کرو، صحابہ میں شرک کو پھیلاؤ، صحابہ میں شرک کو پھیلاؤ۔ اللہ پاک کہتا ہے اس قسم کا سوال کر کے جو شرک کا قائل ہوتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مقصد یہود حسد ہے نہ خیر خواہی و تحقیق۔
یہ جو اس قسم کے آ کے سوال کرتی ہیں، یہ بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ لو یردونکم، تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر، حسد من عند انفسہم، کیوں یہ چاہتے ہیں تمہیں کافر بنانا؟ یہ حاسد ہیں، من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا۔ جب اللہ پاک ان منافقوں کی یہ شرارتیں واضح کرتا تھا کہ منافق یہ کرتی ہیں یہ کرتی ہیں یہ کرتی ہیں، بات سمجھے، تو پھر صحابہ کو جوش آتا تھا کہ اللہ اجازت دے، اللہ اجازت دے ان کو ماریں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، ان کو کچھ نہ کہو، فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، معاف کرو، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم بامری، امر بالقتال، روح المانی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب جی ان کے شبہات کے جوابات دے دیے گئے۔ اب اخیر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں خیال کرنا، یہ یہودی منافق بن کے تمہارے اندر داخل ہو کے شرک کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، شرک کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، خیال کرنا، خیال کرنا، یہ کہیں تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا نہ دیں، بات سمجھے۔ اب اس کے ساتھ امور مصلحہ کا بیان آ رہا ہے، امور مصلحہ، سمجھو ذرا بات کو۔ اللہ پاک مختلف اپنے احکام ذکر کرتا ہے، احکام ذکر کرتے کرتے پھر اللہ امور مصلحہ، یہ امور مصلحہ ایسے ہوتے ہیں ان سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، جب دل کی اصلاح ہوگی تو شریعت کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ بہت سارے شریعت کے احکام آ چکے ہیں، اب اللہ پاک نے امور مصلحہ بیان کیے تاکہ دل کی اصلاح ہو اور ان تمام کاموں پر عمل کرنا آسان ہو۔ بیان امور مصلحہ۔ اب یہ اندازہ لگاتے جاؤ کس طرح آیتیں جڑتی جا رہی ہیں۔ اب مفسرین کی تفسیریں دیکھتے رہنا، بڑا کام انہوں نے کیا، اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے، لیکن بڑے بڑے تکلفات ملیں گے، آیتیں ملیں گی نہیں، وہ دیکھتے رہنا۔ عالم بن کے انسان مطالعہ کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ ہم نے تو صرف اپنا ایک طرز تھوڑا سا پیش کرنا ہے کہ یہ جو بڑا آسان طرز، اور اس طرز سے پوری آیات آپس میں جڑتی جا رہی ہیں، پوری صورت مربوط ہو رہی ہے، بات سمجھے، کوئی صورت میں ایسی چیز نہیں ہے جو آپس میں مربوط نہ ہو۔ اب دیکھو جی، یہ بیان امور مصلحہ تاکہ دل کی اصلاح ہو، ان تمام پہلے جتنے احکامات وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ اقیم الصلاۃ، امور مصلحہ کا بیان۔ اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوگا، جوش تو پورا ہے مشق کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے جوش کے ساتھ ذرا ہوش رکھو، ابھی ان کو مارو نہیں، فاعفوا واصفحوا۔ جوش تمہیں آتا ہے، جوش کے ساتھ مشق کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ سمجھے، ٹریننگ کرو، اپنے دل کی پہلے اصلاح کرو، دل کی اصلاح ہوگی ان امور سے، وہ سمجھے، دل کی اصلاح ہوگی ان امور سے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو آگے خیر بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ اب بنی اسرائیل کی بحث اللہ پاک کو تقریباً ختم کرنے والے ہیں، اب اخیر میں ان کے 5 شکوے آ رہے ہیں، 5۔ اللہ پاک نے ترغیب اور ترہیب کے انداز میں 5 انواع ذکر کر کے ان کو ترغیب بھی دے دی، ترہیب بھی دے دی، پھر ان کو شبہات پیش کرنے کی اجازت دی، کوئی سوال ہے تو پیش کرو، انہوں نے سوالات پیش کیے، جوابات دیے گئے، پھر اپنے آپ کو بڑا حق سمجھتے ہو تو آؤ مبالغہ کر لو، آؤ مبالغہ کر لو۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، امور مصلحہ بیان کرنے کے بعد، اب اللہ پاک ان کے چند اقوال ذکر کر رہا ہے جو مناسب نہ تھے، جو مناسب نہ تھے، تو ان پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور شکوہ کے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور۔ اس پوری بحث کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیلی مان لیتے، لیکن ماننے کی بجائے اللہ کہتا ہے دیکھو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں،
یہ کہنا یہ مناسب نہ تھا، یہ ناجائز تھا، یوں تو کہنا نہ چاہیے تھا، یوں اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں بطور شکوہ کے۔ آئیے 5 شکوے آ رہے ہیں۔ پہلا شکوہ، وقالو، یہودیوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی۔ یہودی کہتے تھے صرف عیسائی جنتی، نصارا کہتے تھے صرف نہ، یہودی کہتے تھے صرف یہودی جنتی، نصارا کہتے تھے صرف نصارا جنتی۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ ایک جملہ لکھا ہوگا نیچے، مسلمان جو جنت کے شیدائی ہیں اس حربہ سے پھنس جائیں گے۔ مسلمان جنت کے شیدائی ہیں، جب تم کہو گے جنتی تو صرف یہودی تو وہ بھی یہودی بنیں گے، تم کہو گے جنتی صرف نصارا تو وہ بھی نصارا کی طرف آئیں گے۔ اس لیے وہ کہتے تھے، اللہ پاک اس قول کی تردید کرتا ہے، دل کا امانیہم، یہ جواب شکوائے گوئے کہ اللہ پاک کہتا یہ ان کی آرزویں، دعویٰ بلا دلیل ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ جنتی ہیں، یہ صرف بلا دلیل ان کا دعویٰ ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل ان کنتم صادقین، بلا تردید دوم۔ اصل قانون نجات یہ ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہو اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے وقالت الیہود، دوسرا شکوہ۔ پہلے شکوے کا جواب ہو گیا، قانون نجات بتا دیا کہ اصل اسلام میں نجات ہے، محسنو۔ پہلے شکوے کا 2 اعتبار سے رد کر دیا گیا، بلا اس سے دوسری تردید ہے، اور اس میں قانون نجات بیان کر دیا کہ اصل نجات کا طریقہ ہے اسلام، اور اسلام میں بھی وہ محسن، اخلاص ہو، منافق نہ ہو تو اس کو اجر ملتا ہے۔ وقالت الیہود، دوسرا شکوہ۔ یہودی کہتے تھے عیسائی کوئی صحیح دین پر نہیں ہے، لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى، نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودیوں کا کوئی صحیح دین نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں یوں فتوے لگاتے ہیں، ہیں۔ کذالک، جواب شکوہ، اللہ کہتا اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہ تھے ان کی باتوں کی طرح، الذین لا یعلمون، مشرکین عرب بھی یوں ہی کہتے تھے، فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یحکم عملی، دنیا میں اللہ پاک نے دلائل کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے کہ توحید کا مسئلہ حق ہے، یہودی عیسائی مشرکین مکہ یہ سارے شرک کرنے والے ہیں، یہ سارے باطل ہیں، لیکن قیامت کے دن فیصلہ وہ عملی فیصلہ ہوگا، فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ومن اظلم، تیسرا شکوہ، وہ اللہ کی مسجد سے روکتے تھے، یہ روکنا اس پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیبیہ مقام پر جو انہوں نے روکا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں جانے نہ دیا تھا، لیکن آپ بار بار سن چکے ہیں کہ شان نزول یا سبب نزول پر آیت کا حکم بند نہیں ہوتا، آیت کا حکم عام ہوتا ہے، اس عام حکم میں شان نزول بھی ایک حصہ ہوتا ہے، شان نزول کا واقعہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کی مسجد سے روکے، کیا مطلب؟ توحید سے روکے، سمجھے؟ اللہ کی مسجد سے روکے، توحید سے روکے، یذکر فی اسمہ، یہ کہ نام لیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر
یہ نہیں ہے اللہ 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 اللہ. بریلویوں کی مسجد میں چلے جاؤ، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا. لیکن جب یہ کہو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، سمجھے، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہی ہے، حاجت روا مشکل کشا عالم الغیب اللہ ہی ہے، اس میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، نبی ولی کوئی بیٹے بیٹیاں دے سکتے نہیں، عالم الغیب نہیں، حاجت روا مشکل کشا نہیں. یہ آیا یذکر فی اسمہ. جب یہ توحید آئے گی اب مشرک کہیں گے اچھا بلے واہ بھی آ گیا ساڈی مسیت انہوں کڈو تے مسیت تو. یہ اللہ کے ذکر سے روکنا یعنی اللہ کی توحید سے روکنا، اللہ کی توحید سے روکنا. کون بڑا ظالم ہے؟ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. سب سے بڑا ظالم یہ ہے جو اللہ کی مسجد سے روکے. کس طرح روکے؟ این یذکرا، یہ کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں نام اس کا، نام ذکر کیا جائے یعنی توحید. اور سمجھے توحید بھی نبیوں والی، توحید بھی نبیوں والی. نبی پاک کے مبارک طریقے ہمارے اندر آ جائیں. نبی پاک کا مبارک طریقہ کہ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ بھی کر سکتے نہیں ہے. وہ سمجھے نبی ولی پیر فقیر جن جان کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو کچھ کر سکتے نہیں، کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ نبیوں والی توحید سناؤ پھر نکالیں گے. توحید نہ سناؤ ویسے ذکر کا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی مشرک ناراض نہیں ہوگا بلکہ مشرک آ کے خدمت کریں گے، واہ جی بابا جی، واہ جی بابا جی، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، پیر جی آ گئے نے جی، پیر جی. منع کرنا تو درکنار، خوش ہوں گے. بات سمجھے؟ لیکن نبیوں والی توحید آئے پھر نہیں. ہاں گول مول توحید، خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. دکان کچھ نہیں کر سکتی، ملازمت کچھ نہیں کر سکتی. اب لوگ بھی کہیں گے جی ٹھیک ہے ملازمت کچھ نہیں کر سکتی، دکان کچھ نہیں کر سکتی، کاروبار کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی راضی رہتے ہیں. لیکن کہو بابا جی کچھ نہیں کر سکتا، امام بری کچھ نہیں کر سکتا، علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب یہ آئے نبی والی توحید پھر خیر نہیں کوئی. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها. اس توحید سے روکنا سمجھو، جو اللہ کی توحید سے روکتا ہے سعی فی خرابها، وہ کوشش کرتا ہے مسجد کو خراب ویران کرنے کی. توحید کا دشمن وہ اللہ کی مسجد کو ویران بناتا ہے. جس مسجد میں توحید نہیں، اور سمجھو جس مسجد میں توحید نہیں وہ مسجد ویران ہے، آباد نہیں ہے. آباد وہ مسجد ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو. کیا اللہ کا ذکر؟ یعنی اللہ کی توحید ہو، اللہ کی. اولئک ما کان لهم يدخلوا، ان کو تو داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ کی مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے. یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو توحیدیوں کو آنا چاہیے تھا. یہ مشرک پلید کیا لگتا ہے مسجد کا؟ یہ تو درباروں پہ جائے، اور مشرک کا کام ہے درباروں پہ جانا. وہ مسجد میں کیسے آیا؟ لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، وللہ المشرق. یہ فمن ازلموں کے ساتھ آیت متعلق ہے. یہ جو تیسرا شکوہ آ رہا ہے، اب تیسرا شکوہ آیا ان کا کہ وہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں. اللہ پاک اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. مسجدوں سے روکتے ہیں، کیا ماننا ہے؟ توحید سے روکتے ہیں. وہ سمجھو اصل ناراضگی کس پر ہے؟ توحید کو سے روکنے پر. جو توحید سے روکتا ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا. وللہ المشرق، مشرق مغرب اللہ ہی کا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم ہو وہاں اللہ کی توجہ ہوگی، اللہ کا چہرہ ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسیع علم والا ہے. یعنی تمہیں کوئی مسجد میں بیان نہیں کرنے دیتا، نہ کرے. مشرق مغرب سب اللہ کا، مشرق مغرب
جہاں موقع ملے وہاں سناؤ لا الہ الا اللہ. وقالوا اتخذ اللہ. چوتھا شکوہ انہوں نے کہا اللہ نے بنا لیے نائب ولدن. یہ بھی آج کل بڑی غلطی ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر اس لیے تھے انہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے بیٹیاں بنائیں. یہ غلط ہے. وہ کوئی بیٹے اور بیٹیاں نہیں بناتے تھے. بات کو سمجھو. اتخذا لفظ کیا ہے؟ اتخذا. وہ کہتے تھے اللہ کے بیٹے نہیں بیٹیاں نہیں بنا لیا. بیٹا ہو نہیں پر بیٹا بنا لیا جائے. اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. مراد ان کی کیا تھی؟ اتخذا. اللہ تو اولاد سے پاک ہے پر اللہ نے ان کو بیٹا بیٹی بنا لیا. کیا مطلب بنا لیا؟ سمجھو بنا لیا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیٹا بیٹی سفارش کر کے کام کرا دیتے ہیں یہ بھی اللہ سے کام کرا دیتے ہیں. یہ جہاں کہیں آئے گا انہوں نے بیٹے بنائے بیٹیاں بنائیں مراد کیا ہوگا؟ سفارشی سمجھتے ہیں. وہ سمجھے انہوں نے سمجھا یہ بیٹے بیٹیاں ہیں. کیا مطلب؟ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. یہ اللہ سے ہمارے کام کرا دیتے ہیں. یہ جی ہماری پکاریں سنتے ہیں سن کر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. بابا جی ہمارے لیے دعا کرے گا سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکار پہنچائے گا. پھر باز پڑیں گے کہیں گے کروائے گا کرے گا کروائے گا. کوئی کہے گا سن کے پہنچائے گا. یہ سارے سفارشیوں کے عقیدے. وہ سمجھے یہ اتخذ اللہ ولدا. بنا لیا اللہ نے اولاد. نیچے لکھا ہے تفسیر المانی کا والا سیارہ بعض مخلوقاته ولدن. روح المانی سیارہ بعض مخلوقاته ولدن. اللہ کی مخلوق کو کر لیا ولد. ہے ولد نہیں ولد بنا لیا. ولد وہ سمجھے جس طرح فرعون کی بیوی نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ بیٹا نہیں بیٹا بنا لیں گے. عزیز مصر خرید کے لے گیا تھا یوسف علیہ السلام کو اور گھر جا کے کہنے لگا تھا بیٹا بنا لیں گے. بیٹا ہے نہیں بیٹا بنا لیں گے. یعنی بیٹوں والے اختیارات دے دیں گے. بیٹوں والے اختیارات دے دیں گے. اور جب مشرک کسی کو بیٹا بنانے کا کہتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بیٹا سفارش کر کے کام کروا دیتا ہے اسی طرح یہ بھی ہمارے سفارشی ہیں کام کروانے والے ہیں. بل اللہ پاک اس شکوے کی تردید کرتا ہے. جواب شکوہ بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے لہو جو کچھ ہے اس اللہ ہی کا. یعنی اللہ مالک ہے. یہ سب کچھ اللہ کی مملوک ہے. اللہ کی مملوک ہے. اور جو مملوک ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہوتی. وہ سمجھے جو مملوک ہوتی ہے وہ کروا سکنے والی نہیں ہوتی. ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. سب اس کے سامنے جھکنے والے ہیں عاجزی کرنے والے ہیں. یہ محکوم پہلے لہو میں مملوکیت کل شے. کل لہو قانتون محکومیت کل شے. ہر چیز محکوم ہے. اللہ حاکم. بدیع السماوات والارض. آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا. نئے سرے سے پیدا کرنے والا. بدیع بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا. خالق اور بدیع دونوں میں فرق ہوتا ہے. خالق مادے سے پیدا کرے. بدیع بغیر مادہ کے پیدا کرے. بغیر. آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا بغیر مادہ کے پیدا کیا. بدیع السماوات والارض. آسمان و زمین کو بغیر مادہ کے. بدیع بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا. روایت تراشی مشرکوں نے جی لولا کلمہ خلقت الافلاک.
سونے تو نو میں آتا سی آسمان نو کی پیدا کرنا یا تیرے واسطے تے کیتا ہے سب کچھ جی اول ما خلق اللہ نوری وہ جی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا پھر اس نور کے 4 ٹکڑے کیے پھر اس نور سے اللہ نے آسمان کو بنایا نور سے اللہ نے آسمان کو بنایا اللہ کیا کہتا ہے آسمان کو بغیر مادہ کے بنایا بدیع السماوات آسمان کو بغیر اور وہ روایت کیا کہتی ہے نور مادہ ہے وہ روایت بے سند کوئی سر پیر ہی اس کا کوئی نہیں اول ما خلق اللہ نوری اور وہ بتاتی ہے کہ نور مادہ ہے قرآن کہتا ہے مادہ کوئی نہیں آسمان زمین کا تو وہ روایت قرآن کے خلاف بے سند بھی کہ قرآن کے خلاف بھی بدیع السماوات والارض تمام عالم کا موجد ہے موجدیت عالم فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا کیفیت ایجاد جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَوْ كُن فَيَكُونُ فیصلہ کرے تو کہتا ہے یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے صرف ارادہ کرے اللہ تو وہ چیز ہو جاتی ہے وہ جی ہو جاتی ہے اتنی دیر میں چیزیں ہوتی ہیں بچہ بھی 9 مہینے کے بعد جا کے پیدا ہوتا ہے تو سمجھو کون 2 قسم کا دفعن یا تدریجن کون دفن ہو تو یکون بھی دفعن کون تدریجن ہو تو یکون بھی تدریجن سمجھے جیسا ارادہ ہوگا کہ دفعتن ہو جا تو وہ چیز دفعتن ہو جائے گی ارادہ ہو کہ تدریجن ہو جا تو وہ چیز تدریجن ہو جائے گی یہ 4تھا شکوہ آیا جی آگے 5واں شکوہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ 5واں شکوہ کہنے لگے وہ لوگ جو جانتے کوئی نہیں لا یعلمون مشرک بھی یہودی بھی نصارہ بھی سب مراد لولا یکلمنا اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا اور تاتینا آیا یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا کذالک قال الذین من قبلہم جواب شکوہ اللہ کہتا ہے اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا تشابہت قلوبہم مل چکے ہیں ان کے دل در ضد و عناد میں پہلوں کے اور ان کے دل مل چکے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک تسلی ان کے 5 نامناسب اقوال پر ناراضگی کا اظہار اللہ پاک نے بطور شکوہ کے کیا اب اللہ پاک رسول پاک کو تسلی دیتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ہم نے آپ کو بشیر نذیر بنا کے بھیجا ہے آپ کا کام ہے بشارہ سنانا ڈر سنانا ہدایت دینا آپ کا کام نہیں آپ غم کرتے تھے یہ ہدایت پر نہیں آتے اللہ کہتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا سونے کو تھوڑے کو پوچھ ہونی ہے کیوں ہدایت پر نہیں آئے آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ تنبیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی اتباع کریں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے یعنی دین اسلام وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ تنبیہ دوم یہ خاتمہ بعض پر 5 شکوے آئے ہیں رسول پاک کے لیے تسلی آئی ہے اور یہ 2 تنبیہ ہیں ان تنبیہات کا آگے جا کے سیقول پہ مطلب ظاہر ہوگا یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھے
رسول پاک اہل کتاب کی موافقت میں چاہتے تھے کہ بیت المقدس میرا قبلہ رہے. اللہ نے بتا دیا تھا کہ ان قریب قبلہ تبدیل کر دوں گا. رسول پاک چاہتے تھے قبلہ تبدیل نہ ہو، یہی بیت المقدس رہے. یہ بیت المقدس قبلہ ہے اہل کتاب کا، یہودیوں عیسائیوں کا، یہ راضی رہیں. ممکن ہے ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہو جائیں. یہودیوں اور عیسائیوں کے رضا کے لیے آپ چاہتے تھے کہ بیت المقدس میرا قبلہ رہے. اللہ تنبیہ کر رہا ہے، چونکہ آگے مسئلہ بڑا مرکزی یہ مسئلہ آ رہا ہے. اس مسئلہ کے لیے یہاں سے اللہ پاک دو تنبیہیں ذکر کر رہا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر، یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی اتباع کر لیں. جو ان کا دین ہے وہ مان لیں تو یہ راضی ہوں گے. قبلہ کی موافقت سے یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. آگے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ تنبیہ دوم، اگر آپ اتباع کریں استبعاد اول، اہواءہم استبعاد دوم، بعد الذی جاءک من العلم صوم. تین استبعاد. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ تو نبی ہیں نا، امت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرے. پیغمبر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ امت کی اتباع کرے. اے میرے محبوب وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آپ اتباع کر لیں. حالانکہ اتباع تو ان کو کرنا چاہیے تھی، لیکن کتنی بعید بات ہے کہ آپ اگر اتباع کریں ان کی، آپ اتباع کریں ان کی. یہ استبعاد اول. استبعاد اول. استبعاد اول. سبق کی چھٹی نہیں ہوگی، زور کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور آج رات کو نماز تراویح کے بعد بھی ہوگا. ساری رات جاگنا ہے انشاءاللہ. کل رات پروگرام رہ گیا، پتہ نہیں کیا وجہ بنی. اتفاق ایسا جب مناظرہ شروع ہوا اس وقت ہی میرا دانت سخت دکھنے لگا. میں یہاں بڑی مشکل سے بیٹھا رہا ہوں. جب مناظرہ ختم ہوا بمشکل سے میں نے وہ فیصلے کے کچھ الفاظ کہے. میرا دانت دکھ رہا تھا اس وقت. اسی حالت میں چلا گیا. سبق اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اگر وہ تکلیف نہ ہوتی تو سبق رات کو بھی ہونا تھا. اس لیے آپ یہ سمجھیں جی کل بھی کہا تھا پر ہوا نہیں، اور آج بھی نہیں ہوگا. اللہ کرے صحت بحال رہے. انشاءاللہ العزیز سبق ہوگا، ظہر کے بعد بھی ہوگا اور رات کو بھی ہوگا. کسی طالب علم کو یا کسی طالبہ کو چھٹی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اتَّبَعْتَ استبعاد اول. آپ اتباع کریں اہواءہم، اور اتباع بھی ان کی خواہشات کی. پہلی بات پیغمبر اتباع کرے، امتیوں کی بعید بات ہے استبعاد. دوسرا پھر اتباع بھی اہواءہم، ان کی خواہشات کی اتباع، یہ اور زیادہ بعید بات ہے. پھر بعد الذی جاءک من العلم، علم نہ ہوتا تو بات الگ تھی. آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، علم کے آنے کے بعد اب ان کی اتباع کی جائے، یہ اور زیادہ استبعاد. سمجھے؟ تین استبعاد. پیغمبر اتباع کرے امتی کی بعید بات ہے، پھر پیغمبر اتباع بھی کرے امتیوں کے خواہشات کی اور زیادہ بعید ہے، پھر علم آنے کے بعد اتباع کرے اور بھی زیادہ بعید بات ہے. اگر آپ بالفرض ایسا کریں ہو سکتا نہیں، ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ پیغمبر ان کے خواہشات کی اتباع کرے، ہو نہیں سکتا. پر بالفرض اگر ہو جائے تو سن لے میرے پیغمبر، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تیرے لیے بھی کوئی ولی،
کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا، ولیًا، آنے والی مصیبت کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بھی اپنی مصیبت کو دور نہیں کر سکیں گے، کوئی اور بھی مصیبت کو دور کر سکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے تنبیہ کی گئی میرے پیارے پیغمبر، ان کی اتباع کا خیال نکال۔ سمجھے؟ الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی دلیل نقلی وہاں پیش کی گئی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ عقلی کے مختلف حصے تھے، اب یہ نقلی آ رہی ہے۔ نقلی اہل کتاب میں بڑے بڑے عالم وہ بھی مان چکے ہیں کہ مسئلہ توحید سچا ہے، مسئلہ توحید۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اتباع کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتی، جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے۔ یتلونہ یتبعونہ حق اتباعہ، اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس رسول کے جن کو ہم نے کتاب دی۔ اہل کتاب میں بڑے بڑے علماء، عبداللہ بن سلام جیسے، اب تو وہ بھی یؤمنون بالرسول، رسول پاک پر وہ بھی ایمان لا چکے ہیں، رسول پاک پر وہ بھی، یا بالرسول یا بہد اللہ، ان ہد اللہ هو الہدی، اسلام پر ایمان لا چکے ہیں، توحید پر ایمان لا چکے ہیں۔ سمجھے؟ یہ دلیل نقلی۔ علماء اہل کتاب بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد کریم سچا ہے۔ محمد کریم جو مسئلہ سنا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہ مسئلہ توحید والا سچا ہے۔ ومن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے تو وہ خاسرون، خسارہ پانے والا ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، اللہ نے شروع کیا تھا بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل، سمجھے؟ پہلا اصلاحی پروگرام پیش کیا، پھر دوسرا یا بنی اسرائیل، وہاں سے ترغیب اور ترہیب پیش کی۔ ترغیب اور ترہیب کے لیے 5 انواع اللہ نے پیش کیے، سمجھے؟ 5 انواع پیش کیے۔ یہ سارا تذکرہ آ رہا ہے اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کا۔ اب اللہ ختم کر رہا ہے، ختم کرتے وقت پھر اللہ کہتا ہے، او یا بنی اسرائیل، وہ اسرائیل کے بیٹو، اپنے باپ کی لاج رکھ لو۔ سمجھے؟ اب اخیر اللہ ختم کرنے لگا، ابتدا اور انتہا بالکل ایک ہو جائے۔ ابتدا بھی یا بنی اسرائیل سے، انتہا بھی یا بنی اسرائیل پر، تاکہ ابتدا اور انتہا آپس میں اتحاد ہو جائے۔ وہ اسرائیل کے بیٹو، یہ ترغیب ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے احسانات کو یاد کرو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ واتقوا یوما، ترہیب اور تخفیف اخروی، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہ عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ یہ 4 طریقے نجات کے، آخرت کے اندر ان 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں ہوگا، یہ گزر چکا ہے پہلے، ان 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مان لو گے انعامات آئیں گے، نہ مانو گے عذاب آئیں گے۔ شروع بھی کیا تھا ترغیب اور ترہیب سے، اخیر ختم بھی کیا ترغیب اور ترہیب پر، یہاں تک یہ سارا مربوط ہے بنی اسرائیل کا سارا واقعہ، سارا سلسلہ۔ اب یہاں سے آگے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، مضمون رسالت۔ وقفہ کر لو، چھٹی نہیں کرنی ہے، جائے کوئی ساتھی نہیں، اور رات کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے نا؟ ناراض تو نہیں ہو نا؟ اور زور شور تو میرا لگ سی یار، تسی تو مزے نال سونا ہی ہے نا۔